دوستوں، میرا آج کا جو ٹاپک ہے بڑا تنازع آمیز اور کنٹروورشلی ٹاپک ہے. کافی لوگوں کو سوٹ کرے گا حقائق اور تحقیق کی نگاہ سے دیکھیں گے تو، اور کافی لوگوں کو کیا کہ ان سے الرجی بھی ہوگی اور میری شخصیت کو تنقیدی نگاہ سے بھی دیکھیں گے. لیکن ریئلٹی کو، سچائی کو آپ کے سامنے رکھنا میرا ایک فرض ہے. فلاحی ہمیشہ یہ سمجھتا ہے جو چاہے اپنے زوم و وہم و گمان کی باتیں ہو یا اسکول آف تھاٹ ہو یا نظریات ہو، لیکن قرآن اور حدیث کے منہج سے بھی دیکھتے ہیں اور واقعی میں اسلام کے پرسپیکٹیو کی نگاہ سے، اسلام کی نقطۂ نگاہ سے ان باتوں کو صحیح سمجھتا ہوں. تو دوستو، یہ جو آج کل کیا بلکہ سمجھو کہ تقریباً 100 سال ہو گیا یہ جماعتی سلسلہ جب سے چل پڑا ہے نظام الدین مرکز سے، اور ادھر پاکستان نے بھی کے اندر بھی ایک جماعت اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں بریلی خیالات کا مکتب فکر ہے، انہوں نے بھی ایک جماعت بنا رکھی ہے. تو یہ دونوں مسلکوں کے اندر جماعتیں کام کر رہی ہے اور الحمدللہ اچھا کام کر رہی ہے. لوگوں کو نمازی بنا رہی ہے، لوگوں کو دینیات سکھا رہی ہے، لوگوں کو بچھڑے ہوئے بندوں کو خدا سے ملا رہی ہے. یہ مشن تو پیغمبروں والا مشن ہے، یہ دعوت تو پیغمبروں والی دعوت ہے اور اسلام کی مین منہج ہے. اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ اپنے مذہب، اپنے احکامات کو پبلک تک پہنچاؤ، جو مذہب اسلام کی باتیں ہیں وہ لوگوں تک پہنچاؤ. لیکن معاف کرنا، جماعت کے اندر زیادہ فضائل کے اوپر زور ڈالا جاتا ہے اور خصوصاً اس کے اندر جو عوام طبقہ جڑتا ہے، پبلک جو عام جنریشن جڑتی ہے، جن کے پاس صحیح معنی کے اندر علم نہیں ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہوتا ہے، نصوص قطعی سے وہ واقف نہیں ہوتے ہیں، احادیث مشہورہ پیغمبر کی لیگیسی سے وہ واقف نہیں ہوتے ہیں، اسلام کے اصول اور مبادی سے واقف نہیں ہوتے ہیں، اسلام کی مین اسٹریم کی تعلیم ان کے پاس نہیں ہوتی ہے. تو وہ تو جو اپنے بڑے سے سنتے ہیں وہی وہ ان کے پاس میٹر ایگزسٹ کرتا ہے. تو وہ تو وہی بات بتاتے ہیں کہ ہم نے ہمارے بڑوں سے سنا ہے یا ہمارے یہاں تک آتا ہے، یا پھر وہ جو کارگزاری ہوتی ہے جماعت کے اندر وہ باتیں سن کر پبلک کے سامنے پیش کی جاتی ہے. تو اس کے اندر کافی غلو پایا جاتا ہے. معاف کرنا، میں اس کی برائی نہیں کر رہا ہوں. یہ جو بندہ تمہارے سامنے کھڑا ہے یہ بھی جماعت کی ہی ایک آؤٹ پٹ ہے، یہ جماعت کی ہی برکت سے، اس کی بدولت، اس کے طفیل سے سمجھو کہ ہم اس بولنے کے قابل بنے ہیں، ہم عالم بنے ہیں. کس کی وجہ سے؟ جماعت والوں کی وجہ سے. تقریباً مجھے جہاں تک یاد آتا ہے، میرا غالب گمان ہے 1980 کے اندر ایک عالمی اجتماع ہوا تھا باڑمیر ضلع کے اندر، غالباً وہ پاندی کے پار کے اندر ہوا تھا. 1980 کے آس پاس کی بات ہے. وہاں پر ایک عالمی اجتماع ہوا تھا. اس کے بعد باڑمیر ڈسٹرکٹ کے اندر سب سے پہلا بڑا ادارہ جو وجود میں آیا وہ مدینۃ العلوم گاگریہ آیا. وہ جماعت والوں کی بدولت ہی آیا، ان کے مشن، ان کی تحریک، ان کا سمجھو کیا ہے کہ طور و طریقہ اور ان کی تبلیغ کی اہمیت کی وجہ سے لوگوں کے اندر ایک ایورنس آئی اور ادارہ کھولا گیا، بچوں کو تعلیم سے جوڑا گیا. تو وہ جماعت والوں کی برکت ہے. جو یہ بندہ آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہے، میرا تنقید کرنے کا ہرگز مقصد نہیں ہے. میں ایک ادنا آدمی ہوں اور میری یہ مجال نہیں ہے کہ جو کروڑوں فالوورس جماعت کے ساتھ جڑے ہوئے میں ان سے کوئی دشمنی خریدوں. لیکن کچھ غلو ہو جاتا ہے، اس بات کو آپ بھی تسلیم کرتے ہوں گے. اس لیے تو جماعت کے اندر دو طبقے بنے. اس کا ریزن کیا؟ واٹ از دا ریزن؟ دو گروپ میں بٹنے کا کیا کارن ہوا؟ جو ایک جماعت عالموں کی جو بنی ہے، جو عالموں کی جماعت الگ ہوئی، عوام کی جماعت الگ ہوئی. حالانکہ اس کے اندر بھی کافی مفتی، عالم وغیرہ سب جڑے ہوئے ہیں، جس کو مولانا سعد کی جماعت کہا جاتا ہے. اور ایک مجلس شورا علماء دیوبند کی طرف سے الگ جماعت بنی. حالانکہ دونوں کا مشن ایک ہے، دونوں کا عقیدہ ایک ہے، دونوں کا مسلک ایک ہے، دونوں کا مشرب ایک ہے، دونوں کا منہج ایک ہے. لیکن دو جماعتیں بنی کہ نہیں بنی؟ کوئی تو اختلاف رہا ہوگا، کوئی تو ایشو رہا ہوگا.
کوئی تو کنٹروورسی رہی ہوگی، کسی بات کے اوپر تو تضاد بنا ہوگا، تب یہ دو جماعتیں وجود میں آئی۔ تو دوستو یہاں کے جو اکابرین ہیں، مولانا سعد کی جماعت کے اندر جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، ان کے یہاں تھوڑا غلو زیادہ پایا جاتا ہے، شخصیت پرستی کا مادہ زیادہ پایا جاتا ہے، کسی اہم آدمی کو، خاندان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور پھر اس کی چاہے صحیح بات ہو چاہے غلط بات ہو، چاہے قرآن و حدیث سے میچ کھاتی ہو کہ نہیں کھاتی ہو، قرآن تفاسیر کیا کہہ رہی ہے، قرآن آیات کیا کہہ رہی ہے، اس کا غلط انٹرپریٹیشن بیان کرنا، ان کی غلط توضیحات کرنا، ان کی غلط تفسیرات کرنا، اور سارے دین کو ایک کوزے میں بند کر دینا۔ مدارس میں کی یہاں اہمیت نہیں سمجھی جاتی، علماء کی یہاں اہمیت نہیں سمجھی جاتی، یہاں پہ جو کچھ دین سمجھا جاتا ہے وہ جماعت کے اندر نکلو گے تو ہی تم پکے مومن کہلا سکتے ہو۔ جو جماعت سے جڑا ہوا نہیں ہے، یہاں تک عوام کے اندر غلو پایا جاتا ہے کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، یا یوں کہو کہ یہ پکا مسلمان ہی نہیں ہے، یہاں تک غلو پھیل گیا۔ دین کا ایک پہلو نہیں ہے، دین کی جب اسٹڈی کرو گے، دین کا مطالعہ کرو گے محققانہ نگاہ سے، جب دین کو پڑھو گے تو دین کے کئی ایک اینگل ہیں، دین کے کئی ایک پہلو ہیں، جہاد بھی ہے، فرائض بھی ہیں، مسائل بھی ہیں، دین کے کئی ایک پہلو ہیں، صرف نماز دین کا پہلو نہیں ہے۔ ہاں یہ دین کا اہم پہلو ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی ہیں، محبت کی سوا اور بھی ہیں غم دنیا میں، ٹھیک ہے نا، یہ ڈائیلاگ آپ نے سنا ہوگا۔ تو دوستو تبلیغ کے علاوہ اور بھی دینی کئی ایسی سنستھائیں، کئی ایسے ادارے ہیں، کئی ایسے انجمن ہیں جو اپنی سطح کے اوپر کوئی وعظ و تقریر کے ذریعے سے دین پھیلا رہا ہے، کوئی دینی اداروں میں رہ کر درس و تدریس کا کام دے رہا ہے، جس کے بارے میں قرآن بھی کی آیات بھی موجود ہے کہ اہل علم اور کیا بغیر اہل علم برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، اطلب العلم ولو کان فی الصین، واضح روایت مل جائے گی، واضح آیات مل جائے گی، قرآن کی نصوص مل جائے گی علم کے بارے کے اندر۔ تو یہاں جماعت والے تو مدرس کو بھی کھینچ کے لے جاتے ہیں کہ صحیح معنی میں اللہ کا راستہ یہ ہے، نکلو اللہ کے راستے میں۔ مدرس کو جانا چاہیے، وقت ہے تو جانا چاہیے، معتمم کو جانا چاہیے، اگر وقت ہے تو جانا چاہیے، چاہے آپ نے کتنی بڑی پاسبلٹی اور عہدے کے اوپر بیٹھا ہے، اگر وقت ہے تو آپ وقت لگاؤ۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی تو دین کی کئی باتیں ہیں نا، ٹھیک ہے نا، صرف جماعت ہی ایک دین کا ایک مین اسٹریم نہیں ہے، اس کے علاوہ دین کے کئی اینگل، کئی پہلو، کئی دین کی شکیں، کئی دین کے احکامات الگ الگ ہیں نا۔ تو آپ نے یوں سمجھو کہ سارا دین مل ملا کے ایک ہی کوزے میں بند ہو گیا، جماعت میں بند ہو گیا، یہ ہماری مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہماری غلط ٹریڈیشنل ہے، یہ ہمارا پرسپیکٹیو یا نظریات کا ہو یا اسسمنٹ کا ہو، یہ ہمارا غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، غلو ہے، غلو ہے۔ یا جس نے 40 دن لگایا ہوا ہے وہ اگر ایک مفتی بھی ہے یا ایک بڑا مجدد بھی ہے، وہ اگر ممبر پہ جائے گا تو اس کو 40 دن جس نے لگایا ہے وہ پسند نہیں کرے گا، کہے گا امام صاحب نیچے آ جاؤ۔ مفتی ہے، بڑا معلم ہے، بڑا عالم ہے، اس کو کہیں گے امام صاحب نیچے آ جاؤ۔ اور جس نے 40 دن لگایا وہ جا کے ممبر رسول پہ بیٹھ کر انسٹرکشن دیتا ہے، سجاؤ دیتا ہے، ہدایات جاری کرتا ہے۔ تو دوستو یہ غلو نہیں تو اور اس کو کیا کہو گے؟ جب فلائی یہ باتیں کہے گا تو آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی کہ یہ برائی کر رہا ہے، حالانکہ برائی نہیں کر رہا ہوں، میں سچائی سے پردہ اٹھا رہا ہوں، جو سچویشن ایگزسٹ کر رہی ہے یا اس ماحول کے اندر اس کو میں ایکسپوز کر رہا ہوں، اس کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، وہ حقائق کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فیصلہ عالم کریں گے، میں نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں میں ایک ادنا آدمی ہوں، لیکن عالم بیچارے خاموش کیوں ہیں، امام بیچارے خاموش کیوں ہیں؟ جماعت کی وجہ سے کئی اماموں کو مسجد سے نکالا گیا، ان کی روزی کے اوپر لات ماری گئی، کیونکہ انہوں نے 1 سال نہیں لگایا تھا۔ جماعت کے امیر کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اس مولوی کو، اس امام کو آپ مسجد سے ہٹا دو، اس کا وقت لگایا ہوا نہیں ہے۔ باردین اس کی روزی کے اوپر لات، اس کے بچے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے؟ تو دوستو کسی کی روزی پہ لات مار دینا، صرف اس وجہ سے ہٹا دینا کہ اس کا سال لگایا ہوا نہیں ہے، یہ غلو نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کو کیا کہو گے آپ؟ اس لیے دبے الفاظ کے اندر عالم بھی پریشان ہیں، لیکن وہ
इज़हार नहीं कर पाते, क्योंकि अवाम सारा इससे जुड़ा हुआ है। अवाम से दुश्मनी कौन ख़रीदे, मुक़्तदी को कौन नाराज़ करे। तो बेचारे जो मौलाना हैं वो खामोशी इख्तियार करते हैं, मेरी तरह इस तरीके से सोशल मीडिया पे आकर हक़ाइक़ को नहीं पेश करते, क्योंकि वो मजबूर हैं, उनकी मजबूरियाँ हैं। तो दोस्तों हकीकत यही है, सारे आलिम तो पहचानते ही होंगे, इसलिए जमात के दो तबके बने गुलू के हिसाब से। बाकी काम बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, जाना चाहिए, हर आदमी को वक्त लगाना चाहिए, लेकिन ये अपने वहम गुमान में समझना कि सारा दीन सिमट कर एक ही जगह पे इकट्ठा हो गया, ये गुलू है। दोस्तों इस्लाम के कई एक पहलू हैं, कई एक अहकामात हैं, कई एक उसके क्या है कि उसूल और मबादी हैं, कई एक मनहज है, कोई कैसे खिदमत कर रहा है, एक मुकर्रिर है वो लोगों के अंदर खिताबात कर रहा है, दीन की बात बता रहा है, नशर व इशात कर रहा है, इस्लाम की पब्लिसिटी कर रहा है, वो भी दीन का काम कर रहा है। एक मुदर्रिस जो बच्चों की पढ़ाई की जो नींव रख रखा है, इल्म की नींव उनकी मजबूत कर रहा है, उसको इल्मी तौर पर बिल्डअप कर रहा है, इल्म सिखा रहा है, ये सबसे बड़ी तबलीग है, सबसे बड़ी तबलीग। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का कौल है, मन अल्लमनी हरफन वाहिदन फ़हुव मौलाई इंशा इस्तरा इंसाबा, जिसने मुझको एक हरफ सिखाया वो मेरा मौला हो गया, मेरा आका हो गया, चाहे वो मुझे बेचे चाहे मुझे ख़रीदे। इतना हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने इल्म के बारे में फ़जीलत बताई। खुलफ़ाए राशिदीन में जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने कहा, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीन, तुम के ऊपर लाजिम है मेरा तरीक़ा और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन का। खुलफ़ाए राशिदीन क्या कह रहे हैं, इल्म सीखना ज़रूरी है। नबी क्या कह रहे हैं, उतलिबुल इल्म वलौ कान फ़िस्सीन, तुम्हें चाइना भी जाना पड़े तो इल्म को तलब करो। इल्म के बारे में तो कुरान की नुसूस मिल जाएगी, अहादीस मिल जाएगी। कुरान की एक आयत जमात वाले अपने मसलक के ऊपर फिट करते हैं, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तो तामरून बिल मारूफ वाला तो काम करते हैं, तनहौना अनिल मुनकर कैसे करेंगे? तो ये आयत आपके ऊपर कैसे फिट होगी? बेहतरीन उम्मत बताया गया, फ़ज़ाइल बताए गए हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी भी बनती है। बेहतरीन उम्मत सिर्फ़ अल्लाह के रास्ते में निकलने का नहीं कहा गया, बल्कि ये कहा गया कि लोगों को उबारो, दीन के ऊपर उबारो, लोगों को दीन के बारे में निकालो। और दीन में सारी बातें आ गई, नमाज भी आ गई, जिहाद भी आ गया, नमाज और इसके अलावा जितने भी दीन के अहकामात हैं वो सब आ गए। इसका जब इंटरप्रिटेशन आप करोगे, इसकी जब तफसीलात देखोगे, तौज़ियात देखोगे, तो आपके ऊपर हक़ाइक़ मुनकशिफ होंगे और आप सिर्फ़ इसको जमात के ऊपर फिट नहीं करेंगे। ठीक है ना? आलिम से पूछ लिया करो, किसी मुहक्किक उलमा से पूछ लिया करो। तो दोस्तों बात ये है, बाकी बंदा इस काम से कोई बदज़न नहीं है, माशाअल्लाह सबसे बेहतरीन काम हो रहा है आज के दौर के अंदर। जो गुमराह पब्लिक है, जो बेनमाजी पब्लिक है, जो जुआ और शराब से हमारे नौजवान बिगड़ रहे हैं, उनको दीनियात सिखाना, उसको मस्जिद में लेके आना, दीन की बातें बताना, इससे कौन ना खुश होगा? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बढ़िया काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। लेकिन दोस्तों उसके ज़िमन के अंदर जो मुबालगा आराई हो रही है, जो गुलू हो रहा है कि सब कुछ इसके अंदर है, ये गुलू नहीं तो और इसको आप क्या नाम दोगे?